العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جس آیت کریمہ کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بعض نے اس کو تقلید جامد کے سلسلے میں بطور ثبوت پیش کیا ہے، یا بعض اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوال جو اہل ذکر سے، اہل علم سے ہوتے ہیں، وہ تقلید کے لیے نہیں ہوتے بلکہ تحقیق کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کے اس درس میں بھی کچھ سوالات آئے ہیں، ہم کوشش یہ کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو عطا کریں، اور ان جوابات میں جتنی بھی باتیں کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ پہلا سوال کئی سوالات میں سے یہ ہے کہ کیا ساری دنیا کے لیے ایک ہی لیلۃ القدر ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس کے جواب کو حاصل کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا تعلق شہر رمضان یا اسلامی شہر کے آغاز سے، اسلامی مہینے کے آغاز سے، جس کا تعلق رؤیت ہلال سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر رؤیت تمام جگہوں کے لیے یکساں ہے، رؤیت ہو گئی ہے اور تمام کے تمام نے اسے تسلیم کر لیا ہے، تو تمام جگہوں پر ایک ہی قدر کی رات ہوگی۔ لیکن اگر کہیں کسی جگہ پر مطالع کے اختلاف کو بنیاد بنا کر کے دنوں میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، شہر کے آغاز میں، مہینے کے آغاز میں، تو ظاہری بات ہے وہاں پر قدر کا بھی اختلاف ہوگا، لیلۃ القدر کا بھی۔ اہل علم کے سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کسی بھی شہر میں اگر چاند دیکھ لیا جائے، رؤیت ہلال ہو جائے، تو تمام بلدان کے لیے، تمام شہروں کے لیے وہ رؤیت کفایت کرے گی۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور یہی کہتے ہیں۔ تو ایک قول تو یہ ہے، اور اس قول میں بھی صرف مکہ شہر کو بنیاد نہیں بنایا گیا، کسی بھی شہر میں رؤیت ہلال ہو جائے تو تمام شہروں کے لیے وہ رؤیت کافی ہو جائے گی۔ دوسرا جو قول ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اور سلف کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شہر کی رؤیت تمام شہروں کے لیے کفایت کر جائے گی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع بنیاد ہے، اس میں زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف مطالع کے اقوال کو پیش کرنے والے عقلی اعتبار سے اور نقلی اعتبار سے ان کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عقلی اعتبار سے یہ بات اس لیے درست ہے کہ اختلاف مطالع، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام الاوقات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ فرض کر لیں ہم سعودی سے 2.5 گھنٹہ آگے ہیں، فرض کیا یقینی طور پر ہم سعودی سے 2.5 گھنٹہ آگے ہیں، ہمارے یہاں سورج غروب ہو جاتا ہے، اور جو اصول ہے شریعت کا چاند کو دیکھنے کے سلسلے میں کہ سورج کے غروب کے بعد چاند دیکھا جائے، ہم اس اصول کے تحت چاند کو دیکھتے ہیں، چاند نظر نہیں آتا۔ اب اگر ہم
عدم رویت ہلال کی خبر سعودی میں وہاں کے ہلال کمیٹی کو اگر عطا کر دیں یا ہلال کمیٹی کو پہنچا دیں تو آیا کیا ہماری وہ اس خبر کو معتبر سمجھیں گے؟ جبکہ ابھی وہاں دن ہے 2.5 گھنٹہ پہلے، ہم نے یہاں مغرب کی صلاۃ ادا کر لی، رویت ہلال کا اہتمام کیا، رویت کے نظر نہ آنے پر، ہلال کے نظر نہ آنے پر ہم نے اس کے عدم رویت ہلال کی خبر وہاں پہنچائی، یہ خبر وہاں معتبر نہیں ہے۔ وقت کا کافی فرق ہے، یہاں رات شروع ہو گئی، وہاں دن ہے، وہ اس کو مانیں گے نہیں، اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو پھر 2.5 گھنٹے کے بعد اب وہاں کی خبر رویت کی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو مان لیں، ہم اسے تسلیم کر لیں، ہم اس کا اعتبار کریں، کیسے ممکن ہے؟ عقلی اعتبار سے جو لوگ اختلاف مطالع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ایسا درست نہیں ہوگا۔ ایک دوسری مثال اس سلسلے میں ذہن میں رکھیے کہ کوئی خاتون ہے، اگر سعودی میں وہ زندگی گزار رہی ہے، بتا رہی ہے، وہاں کے سورج کے غروب ہونے سے 1 گھنٹہ قبل حائضہ ہو جاتی ہے، تو کیا ہم ہمارے یہاں کے مطلع کا، ہمارے یہاں کی رویت کا اعتبار کر کے یا ہمارے مطلع کا اعتبار کر کے اس کو یہ فتویٰ دے دیں گے کہ ہمارے یہاں رات شروع ہو گئی ہے، تمہارا روزہ ٹھیک ہے، لہذا تمہارا روزہ فاسد نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال 2.5 گھنٹے کا وقفہ بھی بہت بڑا وقفہ ہے، اگر ہم وہاں کی رویت کا اس کے اعتبار کریں تو پھر یہ جو 2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو عقلی اعتبار سے تو یہ بات ہے، اور نقلی اعتبار سے یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں قریب رضی اللہ تعالی عنہ کی، ملک شام وہ گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے 1 دن قبل جمعرات کی رات، یعنی جمعہ کی رات جو ہے، انہوں نے وہاں چاند کو دیکھا اور روزہ رکھنے کا اہتمام کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اور وہاں کے لوگوں نے بھی، جب واپس اسی شہر رمضان میں واپس آئے آخری ایام میں، اور یہاں مدینہ پہنچنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ کب تم نے وہاں چاند دیکھا؟ کہا جمعہ کی رات۔ کہا تم نے خود دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا، امیر معاویہ نے دیکھا۔ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم روزہ رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ 30 دن مکمل کر لیں یا چاند کو دیکھ لیں۔ آپ غور کریں کہ حضرت قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ اس میں بھی اس روایت کو لے کر کے 3-4 جو ہے گروہ اس سلسلے میں ہوئے ہیں، یا 3-4 اقوال اس میں موجود ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اس روایت کی بنیاد پر اور وہ جو عقلی جو ہے اعتبار سے بھی غور کرنے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف مطالع اس کو اہمیت ہے۔ ملک شام کی شہادت کو قبول نہیں کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ملک میں 3-3 4-4 جو عیدوں کے اہتمام کا معاملہ ہے یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا کہ اگر ساری دنیا میں کسی ایک جگہ پر چاند دیکھ لیا جائے اور وہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے معتبر ہے اور کفایت کر جائے گا تو قدر کی رات بھی ایک ہی ہوگی۔ لیکن اگر اختلاف مطالع کو بنیاد بنا کر کے تقدیم ہوتی ہے، کوئی آگے ہو جاتا ہے ماہ کے شروع میں، کوئی پیچھے ہو جاتا ہے ماہ کے شروع کرنے میں، تو ایسی صورت میں قدر کی رات میں بھی اختلاف ہوگا، یا قدر کی رات بھی الگ الگ ہوگی، اور اللہ قادر ہے اس بات پر۔ ظاہر بات ہے، اب ایسے بھی آپ گھنٹوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، 2.5 گھنٹہ ہم آگے ہیں تو رات کا تیسرا پہر ہم گزار کر نکل چکے ہوتے ہیں، جبکہ وہ افضل وقت ہوتا ہے، اور دوسری جگہ بھی رات کا تیسرا پہر نہیں آیا ہے۔ تو اللہ قادر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر آتے ہیں، تو پھر کہاں کا اعتبار کریں گے آپ؟ اللہ قادر ہے، بس اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں ہر شے پر۔ تو یہاں کے لوگ اگر یہاں 1 دن آگے ہو گئے یا یہاں 1 دن پیچھے ہو گئے، وہاں کے لوگ 1 دن آگے ہو گئے، زیادہ سے زیادہ 1 دن کا فرق واقع ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اگر اختلاف مطالع کی بنیاد پر 1 دن آگے پیچھے ہو گیا تو قدر بھی آگے پیچھے ہوگی، اور اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کرتے ہوئے رویت ایک جگہ کی سارے جگہوں کے لیے یکساں مان لی جائے تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیلۃ القدر تمام جگہوں کے لیے ایک رہے گی۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں بعض ایسے ممالک ہیں کہ اگر کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے، اس اعتبار سے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے معلوم یہ ہوتا ہے
کہ دو اقوال میں سے دوسرا جو قول اختلاف مطالع کی بنیاد پر رؤیت کے جو ہے سلسلے میں اختلاف مطالع کو بنیاد بنایا گیا، تو وہ عقلی اور نقلی اعتبار سے بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس مسئلے کو زیادہ گمبھیر بنانے سے بہتر یہ ہے کہ دو اقوال میں سے کون سا قول آپ کے اطمینان قلب کو اطمینان پہنچاتا ہے، آپ اسے اخذ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کے لیے گنجائش کا پہلو باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس کو کلی طور پر ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ تو جو ہے اس وقت مناسب نہیں معلوم ہوتا، جب تک کہ اہل علم جو مرجع کی حیثیت رکھنے والے ہیں وہ مکمل مل کر کے کوئی حتمی اور قطعی کوئی صورتحال اس سلسلے میں نصوص کو بنیاد بنا کر کے پیش نہ کر دیں۔ بہرحال یہ ایک بالاختصار جواب تھا، کیا ساری دنیا کے لیے ایک لیلۃ القدر ہے۔ دوسرا جو سوال آیا ہے، کیا مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا چھوڑنا بہتر ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اختیار ہے۔ اگر مسافر روزہ کے رکھنے میں مشقت محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، پسند نہیں کیا گیا کہ پھر ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے ایک جگہ پر پہنچ رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے، دیکھا ایک جگہ پر ایک صاحب کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بڑی بھیڑ ہے اور لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں ایک صاحب کو، تو کہا کیا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا وہ روزے سے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر، بھئی حالت سفر میں روزہ رکھنا ہے کوئی نیکی نہیں ہے۔ تب معلوم یہ ہوا کہ اگر مشقت کا سامنا ہے، سفر میں تکلیف ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ رکھنا ناپسندیدہ، یعنی پسند نہیں کیا گیا، ایسے یہ درست نہیں ہے ایسا۔ اور اگر مشقت کا سامنا نہیں ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے۔ کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، اگر اللہ کی رخصت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سفر کو بنیاد بنا کر کہتا ہے سفر میں مشقت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کہ السفر قطعۃ من العذاب، تو لہذا میں اس سفر سے رخصت کا فائدہ اٹھاتا ہوں، بعد میں اس گنتی کے دن کو پورا کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہے اور مشقت نہیں ہے سفر میں، تو ایسی صورت میں اس کو دشواری کا سامنا نہ ہونے کے سبب روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہوگا۔ ایک سوال اور بھی آیا ہے، سحری کا افضل وقت کون سا ہے؟ اس سلسلے میں سحری کا افضل وقت طلوع فجر سے کچھ پہلے کا وقت جو ہے افضل ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا پیارا ہے کہ سحری کو تاخیر سے کرو اور افطار کرنے میں جلدی کرو۔ اب یہ تاخیر سے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا وقت نکل جائے اس کے بعد بھی سحری کی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ طلوع فجر اس کا وقت متعین ہے، طلوع فجر سے پہلے بلکہ آپ صحیح بخاری کو اگر آپ اٹھا لیں تو وہاں اس بات کی وضاحت اور صراحت ہے کہ اگر طلوع فجر پر اذان ہوتی ہے اور اس سے پہلے آپ سحری کرتے ہیں اور سحری اور اذان کے درمیان 50 آیتوں کے پڑھنے کا جتنا وقفہ آپ کے یہاں موجود ہے، اس درمیان میں آپ کو سحری کر لینا چاہیے۔ طلوع فجر پر اذان اور اذان سے پہلے سحری، اور سحری اور اذان کے درمیان 50 آیتوں کے پڑھنے کا وقفہ جتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات کو اذان دیتے ہیں، کھایا کرو پیا کرو، اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھانے پینے سے رک جایا کرو، یعنی رک جاؤ۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سحری آخر وقت میں کرنا افضل ہے، اور آخری وقت کیا ہے؟ طلوع فجر سے پہلے، اور سحری اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 50 آیتوں کی تلاوت کا وقفہ ہے، کہ اتنا وقفہ جس میں 50 آیتوں کی تلاوت کی جائے، لہذا یہ افضل وقت ہے، آخری وقت میں سحری کی جائے۔ اور افطار کے کرنے میں، کیونکہ وہ بھی سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ افطار کا مسنون وقت کون سا ہے؟ سورج غروب ہو جائے، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد افطار کر لینا چاہیے، اور افطار کے کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا، پھر مزید آپ احتیاط کے نام پر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ انتظار کرتے رہتے ہیں، تو یہ انتظار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا
اس سلسلے میں افطار میں جلدی کرنا چاہیے، اور جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے، اور سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، یہی افضل ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے شب برات ہے، وہ منانا جائز ہے کیا؟ رمضان المبارک سے پہلے کوئی شب برات نہیں ہے۔ سورۃ الدخان کی ایک آیت سے بعض لوگوں نے 15 شعبان کو شب برات کے نام سے عام کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے اور کہا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ شب برات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یہ سورۃ دخان کی آیت ہے۔ اس سورۃ دخان کی آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو مبارک رات میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مبارک رات میں نازل کیا، اور سورہ قدر میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اس کے دو نام ہو گئے، جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس کے دو نام ہیں، ایک لیلۃ مبارکہ، ایک لیلۃ القدر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو قدر کی رات میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا، اور وہ رات شہر رمضان میں ہے۔ تب معلوم یہ ہوا کہ مبارک رات اور قدر کی رات، اور اسی طرح سے شب برات، اصل میں شب فارسی لفظ ہے جس کا عربی اگر ہم بناتے ہیں تو لیل ہوتا ہے، اور برات یہ بھی ایک جو ہے فارسی لفظ ہے، اس کا عربی بناتے ہیں تو قدر ہوتا ہے، تو لیلۃ القدر یہ بھی ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب برات لیلۃ القدر ہے، شب برات لیلۃ المبارکہ ہے، تو لہذا یہ تین نام ایک ہی رات کے ہوئے، شب برات، لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، یہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یہ اصل میں رات وہ ہے، اور یہ رات شہر رمضان میں آتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کو شہر رمضان میں نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس حوالے سے معلوم یہ ہوا کہ شہر رمضان سے پہلے شب برات کے نام سے کوئی جو ہے ایسی جو ہے رات نہیں ہے جس کو منانے کی طرف توجہ شریعت میں دلائی گئی ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ جو شب برات کے نام سے ہمارے ہاں 15ویں شعبان کے حوالے سے کچھ بات کہی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو بعض محدثین نے صحیح کہا، وہ یہ کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور بلکہ اس رات کہتا ہوں اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور تمام کے تماموں کی مغفرت کرتے ہیں سوائے دو کے، ایک مشرک ہے اور دوسرا مشاہن ہے۔ اب اس روایت کو درست مان لیا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس رات کی آمد سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کر لی جائے، اور اپنے آپسی معاملات کو صاف کر لیا جائے، ٹھیک کر لیا جائے، سدھار لیا جائے، اسی رات میں نہیں، اس رات کی آمد سے قبل، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو کے۔ اتنا اس کے سلسلے میں وضاحت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص بات یہ اس رات کے حوالے سے نہیں، البتہ اس مہینے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے شہر رمضان کے فرض روزے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے 11 مہینے اس ماہ کے علاوہ، آپ سب سے زیادہ اگر نفل روزوں کا کسی ماہ میں اہتمام کرتے تھے تو وہ مہینہ ماہ شعبان کا، بس اتنا ہے۔ بہرحال اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی جو ہے صراحت، اتنی وضاحت کافی ہے جتنا کہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور جو ہے سوال ہمارے پاس آیا، کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا سحری کے لیے غسل واجب ہے؟ سحری کے لیے غسل واجب نہیں ہے، البتہ نماز کے لیے غسل کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر حالت جنابت میں ہیں تو آپ ایسی صورت میں سحری کر لیں، سحری کرنے کی اجازت ہے۔ سحری کرنے کے بعد اذان کے بعد آپ جو ہے نا نہا لیں، آپ غسل کر لیں، اذان کے بعد غسل آپ کر سکتی ہیں، نماز کے لیے آپ کو غسل کرنا ہے۔ تو لہذا بخاری میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ جنوبی روزے کے لیے سحری کرے اور اذان کے بعد غسل کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح حائضہ بھی رات کو اگر خون سے پاک و صاف ہو گئی، حائضہ ہے، اب یہاں جنابت نہیں، حائضہ حیض ہے، لیکن رات میں اس کا خون جاتا رہا یا وہ خون سے پاک و صاف ہو گئی، اب کیا کرے؟ سحری کے لیے غسل اس کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، حائضہ بھی اگر پاک و صاف ہو گئی ہے، ابھی غسل اس نے نہیں کیا ہے، تو سحری کر لے، اور سحری کرنے کے بعد اذان کے بعد وہ غسل کر لے تو اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اس پر اجماع نقل کیا ہے اہل علم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
سحری کر لینے میں حرج نہیں ہے، اذان کے بعد غسل کرنے کی اجازت ہے، اور نماز کے لیے پاکی صفائی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صاحب کتاب نے کتاب الصلاۃ میں باب ہی اس طرح کا قائم کیا ہے کہ باب رفع الیدین فی الوتر، کہ وتر میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا باب۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر بھی ہے کہ وہ رکوع کے بعد قنوت کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رکوع کے بعد آپ قنوت کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانے کے سلسلے میں یہ اثر موجود ہے۔ رکوع سے پہلے اگر آپ قنوت کرتے ہیں تو اس میں زیادہ بہتر یہ سمجھا گیا کہ آپ ہاتھ اٹھائے بغیر قنوت کر لیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ایک اثر اور موجود ہے کہ وہ فجر میں قنوت کرتے تھے تو ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ہاتھ کو اٹھا لے تو ہاتھوں کا اٹھانا مستحب ہے۔ عمومی روایات تو بہت موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور اس موقع پر آپ قنوت کرتے ہیں، لہذا اس موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ تب ظاہری بات ہے بعد نے اسے قنوت نازلہ کے حوالے سے اس پر اس کو محمول کیا۔ تو عمومی طور پر جب دعا کی جائے تو ہاتھ اٹھانے کے عمومی ثبوت موجود ہیں، لیکن میں نے اثر نقل کر دیا ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صاحب کتاب نے جو باب قائم کیا ہے اس کے حوالے سے، اور جو اس میں اثر نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے ہوئے ہاتھ کے اٹھانے کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر نقل کیا ہے، اس کی بنیاد پر اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کے لیے گنجائش کا پہلو موجود ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ اسی طرح سے ایک آخری سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ والدین بیمار ہیں اور کبیر السن ہیں، بہت عمر والے ہیں، اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اگر وہ غلے کے حساب سے فدیہ دینا چاہیں تو ایک روزے کے بدلے وہ کتنا فدیہ دیں گے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کریں۔ ظاہر بات ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسے بیمار، ایسے مریض جن کے مرض سے شفا کی ان کو کوئی امید نہیں ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں مزید مشقت کا سامنا ہے، مرض کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں، تو لہذا ان کو روزہ ترک کر دینا چاہیے، روزہ وہ نہ رکھیں، اور ان کے روزے کی قضا بھی نہیں ہے، وہ روزے کے بدلے پر فدیہ دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ ففدیۃ طعام مسکین، ففدیۃ او طعام، بلکہ اللہ نے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ لہذا مریض ہیں، مرض سے شفا یابی کی امید نہیں، تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اب اس کے لیے نصف سا کی وضاحت ہو چکی ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، آپ جو کچھ گھر میں استعمال کرتے ہیں چیزیں، ان میں سے نصف سا اناج جو ہے دے دیں، کھانے کا انتظام کر دیں، اس طرح سے جو ہے روزی ان کو مہیا کر دیں، جس کو استعمال کر کے جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی اپنی جو ہے اس کو روزی بنا لیں، تو انشاءاللہ الرحمن یہ فدیہ جو ہے آپ کا ادا ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں آپ جو ہے روزہ بھی نہ رکھیں اور مشقت کا سامنا بھی نہ کریں، تو یہ آپ کے لیے کفایت کر جائے گی چیز۔ لہذا فدیے کے طور پر کھانے کے ساتھ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر گوشت، سالن وغیرہ بھی اگر آپ بنا کر کے دے دیتے ہیں، کھانا تیار کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے عوض آپ اناج بھی پہنچا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، مناسب ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو لہذا فدیے کے طور پر مسکین کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس حوالے سے اگر یہ فدیہ آپ خود ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی طرف سے آپ کی اولاد اگر یہ فدیہ ادا کر دیتی ہے تب بھی یہ حسن سلوک کے باب میں ہوگا، ایسا کرنا جائز ہے، کوئی اس میں مضائقے کی بات نہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بہرحال بہت ممکن ہے آپ میں سے بہت سے احباب نے، افراد نے اور بھی کچھ سوالات بھیجے ہوں جو ہم تک ابھی نہیں پہنچے، انشاءاللہ اگر وہ پہنچ جائیں گے تو اگلے دروس میں ہم انشاءاللہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
یہ جتنی بھی باتیں بیان کی گئیں اور جوابات میں جو بھی باتوں کو پیش کیا گیا، اس میں جتنے بھی کتاب و سنت سے ثابت شدہ باتیں ہیں پروردگارہ، وہ ایسی باتیں ہیں کہ اس پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی آپ توفیق مہیا فرمائے، توفیق عطا کریں۔ پروردگارہ جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ باتیں نہیں ہیں، اگر کوئی غلط بات اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ میرے اپنے نفس کی طرف سے، اور شیطان کے شر ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے ہمیں باز رکھیو، اس سے اجتناب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔